اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک وتعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے صحت تندرستی کی حالت میں توفیق دیتے ہوئے عبادتوں میں مشغول رہنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا ہے۔ واقعی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بے پناہ رحمتوں والا بنا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بٹورنے کا موقع دیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکتیں عطا کر دی ہے کہ ایک بندہ اگر واقعی رمضان المبارک کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک عبادت کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ برکتوں والے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا کیا۔ اس ماہ مقدس کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے کو، اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو بلند و بالا کر دیا ہے، اور نزول قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر پورا احسان عظیم کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو بے پناہ رحمتوں، فضیلتوں، برکتوں، عظمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے، یہ اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی شکل میں عطا کی ہے، اس کے شکر میں بندہ عبادت گزار بن جائے۔ اور شکر کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر عبادت کو اپنے اوپر لاگو کر لے۔ عزیزان محترم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، تو لا تحصوها، تو تم گن ہی نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس میں امت کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے سرفراز کیا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس کی عظمتیں اور شکر ایسا ہو کہ بندہ مخلصانہ طور پر دواماً ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والے عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر کر دیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد
پھر 11 مہینے غافل نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی پیدائش سے لے کر، پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، گرا رہے، سجدے میں گرا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے پیدا ہونے سے مرنے تک، تو قیامت میں پھر وہ اپنی اس عبادت کو جو پیدا ہونے سے مرنے تک سجدے کی حالت کی ہے، وہ جب حشر میں دیکھے گا اسے بھی حقیر جانے گا، معمولی جانے گا۔ اب کمپیئر کیجئے اپنی عبادتوں سے، اب مطابقت پیدا کیجئے اپنی عبادتوں سے، اب ٹٹو لیجئے۔ ہر شخص اپنا جتنا حساب رکھ سکتا ہے، کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کا، کہ یہ حساب لے کے بھائی میں کیا عبادتیں کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے میری پریکٹس کیا تھی، میری روٹیشن کیا تھی، اور میری مصروفیت کیا تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، پھر عبادتوں کا نہج بڑھا، عبادتوں میں مصروف ہے، کتنا کر رہے ہیں، کتنے مصروف ہیں، کتنا وقت برباد ہو رہا ہے، کتنا وقت رمضان المبارک کی عظمتوں کے خلاف ہے، یہ جاننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو گزر جانے کے بعد پھر کیا میرا رویہ رہے گا، پھر میرا طرز زندگی کیا رہے گا۔ یہی چیز بتاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو مکمل طور پر متقیانہ اور پرہیزگارانہ اسی وقت بنا سکتا ہے، اسی وقت بنانے کی کوشش کر سکتا ہے جب وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان بڑی بڑی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں، فضیلتوں اور عبادتوں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی اس طرح سے جستجو اور کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں 11 مہینوں پر اثر انداز ہو، یہ عبادتیں 11 مہینوں پر ایسے اثر انداز ہو کہ وہ 11 مہینے انسان ایسے ہی گزارے جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی کیا ہے، لائف کیا ہے، ہماری یہ زندگی کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، راستے پر ڈالا گیا ہے، ہمیں گزر رہے ہیں، ٹریولر ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، راستہ ہے۔ تو منزل کیا ہے؟ منزل ہے آخرت، منزل ہے اللہ کی ذات۔ راستے سے جب گزر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن راستہ ختم ہوگا اور منزل آئے گی۔ انسان اگر اس دنیا کی زندگی کو واقعی راستہ سمجھ کر راستے کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں کہ بھئی یہ اگر راستے کی ذریعے بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر فائن لگے گا، ٹکٹ لگے گا، جرمانہ لگے گا، اصول سے چلتے ہیں تو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، صحیح سلامت آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، یہ سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد وہ منزل کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو انسان کی زندگی گویا راستہ ہے، منزل آخرت ہے، اور راستے کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، راستے کے جو قواعد اور اصول ہیں، اس کا نام قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ زندگی اور طرز زندگی کیا ہو، لائف کیسی ہو، لائف اسٹائل کیسی ہو، یہ قرآن پاک بتاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے کہ اب ہم ایک جگہ سفر کے لیے جا رہے ہیں، ٹرین کی بکنگ کر لی یا پلین کی بکنگ کر لی، سفر دور کا ہے، کنیکٹنگ فلائٹ ہے، یا پھر ٹرین میں جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کئی اسٹیشنوں کو پار کرتے 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 منزل تو آئے گی، پھر وہاں اتر جائیں گے، لیکن ٹرین رکتی ہے یا فلائٹ پلین رکتا ہے؟ نہیں، اس کا کام تو ادھر سے ادھر جانا ہے۔ ٹرین کے، پلین کے، سب کے رولز اور ریگولیشنز ہے۔ اب آپ بول دیں گے کہ میں انڈیا کا پی ایم ہوں، اسٹیٹ کا سی ایم ہوں، منہ اٹھائے ایئرپورٹ کو چلے گئے تو باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ کو پہلے سیکورٹی چیک کرتے، آپ کا آئی ڈی چیک کرتے، پاسپورٹ دیکھتے، پھر سفر کے جو ریکوائرمنٹس ہے پورے ہے کیا، لگیج کتنا لائے، ہینڈ کیری کتنا لائے، ساری چیزیں طے ہوتی۔ یہ نہیں کہ اٹھایا منہ اٹھائے چلے گئے، نہیں،
تو اللہ رب العالمین بھی مومن بندے کو یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کے رولز اور ریگولیشنز دیے، اصول اور ضابطے دیے ہیں، یوں اٹھا کر زندگی جی لینا، کھا لینا، پی لینا، سو جانا، یہ تو کتے بلی جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، سینس دیا، عقل دیا، شعور دیا، پاور آف چوائس دیا، اختیار کرنے کی صلاحیت دی کہ اچھے اور برے کو کون سا ٹکٹ لینا چاہیے، تتکال میں نکالنا چاہیے، فاسٹ ٹریک میں نکالنا چاہیے، اور کون سا اے سی کا نکالنا چاہیے، فرسٹ کلاس کا نکالنا چاہیے، بزنس کلاس کا نکالنا چاہیے، یہ ساری چیزیں چوز کی کیپیسٹی دی ہے اللہ نے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سب پر آتا ہے، سب روزے رہتے ہیں، لیکن ایک ایک کا زندگی، ایک ایک کا مزاج، ایک ایک کی پسند، ایک ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے۔ روزہ رہتے ہیں لیکن روزہ رہنے کے بعد بھی لپا ڈپی کرتے ہیں، مکر فریب جھوٹ، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ کا روزہ الگ دوسرا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ مومن بندے کو چوکنا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کو جس راستے پر تم گامزن ہے، منزل کو پیش نظر رکھو، آخرت کو پیش نظر رکھو، اور آخرت کو پانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے جس راستے پر چل رہے ہیں اس کو اختیار کرنے کے لیے، اس کے رولز اور ریگولیشنز معلوم کرنے کے لیے اس کی گائیڈ بک قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے معنی اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کتاب کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے اتارا ہے، پس اس کتاب یعنی قرآن کا اتباع کرو اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر اہم جو بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ کتاب اتارے، سب مانتے، آمنا صدقنا، ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب میں پورے راستے کے اصولوں کو بیان کر دیا، رولز ریگولیشن کو ذکر کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کتاب سے تم تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اس میں جو رولز اور ریگولیشنز بتائے گئے ہیں، جو ٹریفک کے رولز ہیں، اسے فالو کرو، راستہ گزر رہے ہیں، منزل کو جانا ہے تو رولز کو فالو کرو، رولز پورے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری بچا کر اپنے آپ کو ہلاکت سے، زحمت سے، مشقت سے، تکلیفوں سے بچا کر کیسا جانا ہے، سیفلی کیسا جانا ہے، تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم تقویٰ اختیار کرو، تم رولز ریگولیشنز کو فالو کرو، تم اللہ کے احکامات کو اختیار کرو تو تم پر ہی رحم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم کر رہے ہیں میرے کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بتا رہا، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ پرہیزگاری بھی تم کو کرنا ہے، راستے کے اصولوں کو بھی تمہیں معلوم کرنا ہے، اتباع بھی تم کو کرنا ہے، پیروی بھی تم کو کرنا ہے، فیئر آف اللہ تمہیں ہی اختیار کرنا ہے۔ جب تم تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ساری چیزیں اختیار کریں گے، لعلکم ترحمون، تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیوں؟ تم رولز اور ریگولیشنز کو اختیار کیے، مشقتوں کو جھیلا، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، زحمتوں سے بچے تو اب رحمت کے حقدار بنے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری عبادتیں، تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں، بہترین انداز میں، پیارے انداز میں بتا دیا کہ یہ کتاب ہم ہی نے اتاری ہے، برکت والی کتاب کو، اور فاتبعوا، لہذا اسے تم اس یوزر گائیڈ کو استعمال کرو، فالو کرو، اختیار کرو کہ اس یوزر گائیڈ میں کیا کیا رولز اور ریگولیشنز بیان ہیں، واتقوا، اور تقوی کو، پرہیزگاری کو اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اسی وقت رحمت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے جب بندہ اپنے آپ پر رحم کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ غور سے سنیے کہ انسان کب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کب اپنی ذات پر ظلم اور زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کے اگینسٹ جاتا ہے،
بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، BMW کار لیے، مرسیڈیز خرید لیے، بڑے لوگوں کی اولاد لیے، بھگائے اور پلر کو گھسا دیے، کار کے بھی پرخچے اڑ گئے، جان کے بھی پرخچے اڑ گئے، جان بھی گئی، حادثات ہو رہے ہیں دیکھ لیا آپ۔ اس سے پہلے اس BMW یا مرسیڈیز کار کے تعلق سے یہ بتایا جاتا، یہ ڈسپلے بتایا تھا کہ یہ سیفلی ہے، یہ حادثات سے محفوظ رکھتی ہے، فلاں سو بتاتے، لیکن جب حادثہ ہو کے دیکھتے ہیں تو پرخچے اڑ جاتے ہیں، شکل نہیں پہچانی جاتی۔ تو اس میں کار کا قصور ہے یا ڈرائیور کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دیے، بہترین گائیڈ دیے ہاتھ میں، اب یوزر کا کام ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بہترین رولز اور ریگولیشنز بتائے ہیں، راستہ، زندگی راستہ ہے، یہ راستے کو طے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے، اس کے خلاف زندگی بسر کریں، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ دہی، ظلم، زیادتی، ناحق کسی کا مال کھا جانا، جائیداداں کھا جانا، وہ کر لینا، یہ کر لینا، ناحق قتل کر دینا، سب کر دے رہے ہیں، مٹی، سود، حرام، یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روزہ، حاجی پاجی بھی بن گئے، نمازی بھی بن گئے، سب بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کے خلاف جا کر ایکسیڈنٹ سے دو چار ہوئے، اپنی گاڑی کو بھی تباہ کر لیا، اپنی زندگی کو بھی تباہ اور برباد کر لیا۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ڈرنے، بچنے، سیفلی زندگی کے راستے کو طے کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ بڑے تو انسان جب تک، یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ انسان کو اس معاملے میں سیلفش ہونا چاہیے۔ کس معاملے میں؟ کہ اپنی ذات کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے کم از کم قابل ہونا۔ نہ اماں آتے نہ بابا آتے، سوچ جاتے اسی اور وہاں پر عذاب جھیلتے، یہاں پر جتنے زیادتیاں کرتے، یہاں پر جتنے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، پھر وہاں پر ملتا ہے۔ یہاں سے تو سمجھتے ہیں صف سیدھا سیدھا چلے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد جب کھلتا ہے دفتر تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کیا، کیا انجام۔ ایک معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ جب بخشتے ہیں تو وہ الگ ہے، لیکن ایک معمولی چیز پر پکڑتے ہیں تو ان بطش ربی لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ایک بہترین کتاب دے دی ہے۔ اس بہترین کتاب کو ہم پورے مضبوطی کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے دیکھیں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ میں کسی چیز کو اپنے آپ کے طور پر سچ اور حق سمجھ لوں، وہ نہیں، قرآن کیا سچ کہتا ہے، قرآن کس بات کو حق کہتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ عزیزان محترم، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر رحم فرماتے ہیں جو زحمتوں کے کاموں سے بچتے ہیں اور جو اپنی ذاتوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ اور مہدی خلیفۃ اللہ کی تعلیمات کے خلاف اور اگینسٹ میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم کرتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرما دیا کہ تم اس قرآن کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے اتارا ہے، بس اس کا اتباع کرو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہزار موقع دیتا ہے بخشش کے، ہزار مواقع دیتا ہے کہ چل بھولا بھٹکا، اب آیا، جب آیا، تب آیا، جب بھی آیا، آیا، آجا آجا آجا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ رحمت سے سرفراز فرماتا۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جامع ترمذی میں آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی، خواہش کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی. 3 چیزوں کی، ذرا کان کھول کے سنیے. 3 باتوں کو نجات کا سبب بتایا. پہلی بات یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر میں ہی رہا کرو، وہیں پر تمہیں نجات ملے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. وہ انسان سخت دل ہوتا ہے، وہ انسان بدبخت ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے لیکن پھر بھی ڈھیڑ بن کر پھرتا ہے. عزیزان محترم، اس طرح اپنے آپ کو زحمت سے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں. ایک اور حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کبیرہ اور بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہونا، اور اللہ عز و جل کی پوشیدہ تدبیروں اور عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عتاب سے بے خوف اور نڈر ہو جانا. اللہ کی پناہ، یہ انسان کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک میں رحمت مہدات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ہوں. اور قرآن کی آیت شریفہ بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زندگی کو گزارنے کے جو طریقے، جو سلیقے، جو قرینے بتائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسے فالو کرنے کے بعد ہی بندہ اس دنیا کی راستے کو پار کر سکتا ہے پرامن، پیسفلی. اگر نہیں کرے گا تو پھر ہلاک اور برباد ہوگا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے، کہ تیری زندگی قرآن میں جو رولز اور ریگولیشن بتائے گئے ہیں اس کی تفسیر بن جائے، اس کی کامنٹری بن جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کا اسوہ حسنہ ہو یا قرآن پاک کی تعلیمات ہو، یہ سب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے زندگی کے راستے کو کیسا پرامن طریقے سے رحمت کے ساتھ زحمتوں سے بچتے ہوئے گزارے. اور اس کا بہت بڑا درس ملتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کے ذریعے. ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ صبر، تحمل، ایثار، قربانی، مشقت، زحمت اور تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں سکھا کر آدمی کو ایک دم اسٹرانگ کر دیتا ہے. ایک مومن بندے کے تقوی کو مضبوط کر دیتا ہے. اگر اس کے پاس واقعی سچا ایمان ہو، واقعی وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو گزارنے کے جو رنگ ڈھنگ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اس کی کامل طور پر اتباع کریں، پیروی کریں، تقوی و پرہیزگاری کو کما حق ہو حاصل کرے، اختیار کرے، اور ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہمیں حقدار بنا دے. اور رحمت میں آنے والی رکاوٹیں، زحمت کے کام، گناہ، مکر، فریب، بدعات، رسومات، کفر، منافقت، یہ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ایک حقیقی معنوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرے. اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ٹریننگ میں ہم ایسے پرفیکٹ ہو جائے، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا منظور ہو جائے کہ اس ٹریننگ میں ہم کامیاب ہو کر ایسی جگہ ہماری پوسٹنگ ہو کہ جہاں پر ہم تقوی اور پرہیزگاری سے ہٹنے ہی نہ پائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.